اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حالات جناب ابو الفضل عباس، عطائے جناب ابو الفضل عباس، کرم نوازی جناب ابو الفضل عباس کے ضمن میں، معجزات جناب ابو الفضل عباس کے ضمن میں آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابو الفضل عباس جو باب الحسین، باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، یا ابا الغیث ادرکنی، یا ابا صالح الغوث ادرکنی، فریاد استغاثہ جناب ابو الفضل عباس سے کیا جاتا. جناب ابو الفضل عباس اصل میں باب الحسین، حسین ابن علی تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ جناب ابو الفضل عباس. انسان آج دنیا میں رزق کے لیے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، دشواریوں سے پریشان ہے، حالات بگڑ رہے ہیں. بہت آسان طریقہ، انسان اپنے تمام رزق میں، کاروبار میں، معاملات میں جناب ابو الفضل عباس کو پارٹنر بنا لے. جناب ابو الفضل عباس کو اپنا شیئر بنا دے. 1%، 1 روپے سے جناب ابو الفضل عباس ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے تمام تجارت میں، ہماری نوکری میں، ہمارے پیشے میں، ہمارے تمام چیزوں میں، پھر دیکھیں گھر میں سکون، برکت، رحمت، شفا، عزت، شہرت، ہر طریقے کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا. سوچا نہیں گا جائے گا اتنا انسان ترقی کرے گا، بلند ہوگا، کم از کم 2 لقمہ کھائے گا، پرسکون کھائے گا کہ ہمارے اس کام میں جناب ابو الفضل عباس ہمارے پارٹنر ہیں. ایسا نہ ہو کہ جب بڑی آمدنی بڑھ جائے تو انسان اسے ہاتھ سے روک دے. اور اب تو جو ہے پارٹنرشپ میں 1% 1% نکالیں گے تو لاکھوں نکلے گا. جو بھی منت مانی ہے جناب ابو الفضل عباس کے نام پہ کہا ہے اسے نکالو تو دیکھو تو صحیح. جناب ابو الفضل عباس کبھی محروم نہیں رکھتے. جناب ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں کوئی انسان پریشان حال نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری ویڈیو جناب ابو الفضل عباس کے سلسلے میں بحمد اللہ 117 نمبر کی ہے. تھوڑی تھوڑی باتیں جناب ابو الفضل عباس کے سلسلے میں. سیقۃ الاسلام حاجی شیخ علی رضا محمدی زنجانی 27 جمادی الثانی 1416 ہجری، معصوم قم، امام رضا علیہ السلام کی بہن. بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ ہے جناب معصوم قم کا. رفعت اور بلندی ہے. وہ نقل کرتے ہیں کربلا کے رہنے والوں میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک عرب حضرت عباس علمدار باب المراد باب الوفا کہ زری کو پکڑے ہوئے ان سے مخاطب ہو رہا ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے. یہ آدمی نے دیکھا کہ جناب ابو الفضل عباس کی زری پکڑے ہوئے ایک آدمی جناب ابو الفضل عباس سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے آقا جان مجھے 100 دینار چاہیے. مانگنے کا طریقہ بھی تو ایسا، بے جھجک مانگ لے. کہتا میرے مولا، میری جان، میرے آقا، میرے سردار، 100 دینار مجھے چاہیے، کیا آپ دے دیں گے؟ کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے عطا کر دیں گے؟ اللہ اکبر.
اگر نہیں دیں گے تو میں آپ کے بھائی حسین غریب سید الشہداء سے آپ کی شکایت کروں گا. اللہ اکبر. آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی شکایت کروں گا. اللہ، کتنی جرأت ہے. اور اپنے سر کو زری کی طرف وہ رکھتا ہوا اور کہتا جا رہا ہے. سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا. یہ کہہ رہا، میں پریشان کہ یہ بول رہا ہے، اس کے بعد آخر میں یہ کہہ رہا میں سمجھ گیا سمجھ گیا. اور حرم سے باہر چلا گیا. ایک عرب شخص بازار میں جا کے دیکھا کہ عربی ہے، بازار میں بیٹھا ہے دکان پر. اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ تم سے 100 دینار لے لو. بازار میں آئے، ایک آدمی دکان پہ بیٹھا عرب، اس سے جا کے کہا کہ میرے آقا مولا ابو الفضل عباس نے کہا کہ 100 درہم تم سے لے لو. اس نے کہا آپ کے آقا کی کیا نشانی ہے؟ کہتا اس طرح سے کہ جب تمہارا بیٹا بیمار. کیا نشانی ہے کہ جناب عباس نے مجھے بھیجا اور مجھ سے 100 درہم مانگ رہا؟ کا نشانی سن لو. اس وقت جب تمہارا بیٹا مریض ہوا، بیمار ہوا، تو تم نے 100 دینار کی نظر مانی تھی حضرت عباس کی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا 100 دینار دیں گے. اللہ اکبر. وہی دے دو. وہ دکاندار کہتا ہے 100 درہم کیا، میں زیادہ دے دوں، لیکن یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے دے دوں. وہ کہہ رہا ہے عرب شخص سے کہا کیسے حضرت سے بات کی، کیسے حضرت نے یہ بتایا کہ جا کے مجھ سے 100 درہم لے لو. نتیجہ کیسے نکالا کہ میرے پاس بھیجا جناب عباس نے. سنیں گے. اس نے کہا کہ جب میں حضرت سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 100 درہم نہیں دیں گے، 100 دینار نہیں دیں گے، تو میں آپ کے بھائی امام حسین سے شکایت کروں گا. اس وقت دیکھا کہ جناب ابو الفضل عباس زری سے نکلے. اللہ، اسی چھوٹی بات کو کتنے لوگ کتنے لمبی لمبی مجلس میں پڑھ دیتے ہیں. تو آپ سنتے ہیں. اللہ، کبھی سوچیں، آپ غور کریں. لیکن حضرت زری میں ظاہر ہوئے اور وہ بیٹھے ہیں. اسی حالت میں مجھے اس دکاندار کا پتہ چلا. حضرت بیٹھے مجھے تصویر دکھاتے ہیں، مجھے بتلاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا میں سمجھ گیا. آقا بتاتے ہیں کہ جاؤ اس سے لے لو. اسی حالت میں مجھے دکاندار کا پتہ بھی بتایا اور میں اس بازار میں آ گیا اور تم سے لے کے جا رہا ہوں. یعنی اتنی آسانی سے جناب ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. حاجت پوری ہوتی ہے جب انسان صحیح توسل کرے اور جناب ابو الفضل عباس کو واسطہ اور وسیلہ دے اور جناب ابو الفضل عباس پہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ شیئر رکھے. عمل میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، دولت میں، سرمایوں میں، ہر جگہ جناب ابو الفضل عباس کو پارٹنر. دیکھیں پھر کمال، انسان کی لائف، انسان کی زندگی پروقار پربلند ہو جاتی ہے. یا ابو الفضل عباس اغثنی، یا ابو الفضل عباس ادرکنی. پڑھ کے دیکھیے 133 مرتبہ صلوات، 133 مرتبہ یا عباس، پھر 133 مرتبہ یا عباس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر ہدیہ کر جناب ام البنین. شان دیکھیے اپنے زندگی کارنامے، اپنے تمام مسائل سب کچھ حل ہو جائیں گے. جناب عباس راستہ بھی بتا دیں گے کس سے جا کے لینا، کیسے لینا ہے. اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کی منت پوری ہو جائے. اس سے بھی یاد دلا دیں کہ تم منت مانے ہو تو منت پوری کرو. منت سنت ہے لیکن مان لیا پوری ہو گئی تو اسے ادا کرنا واجب ہے جناب عباس کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.